السلام علیکم۔ آج ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت ہی خوبصورت واقعہ پڑھیں گے۔ چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ پیارے بچوں، دشمن اسلام ابو جہل نے دین اسلام کو نقصان پہنچانے کی بہت کوشش کی، مگر اللہ عز و جل نے اس کی ہر چال ناکام بنا دی، اور اللہ عز و جل کا دین دن دگنی اور رات چگنی ترقی پاتا رہا، اور اللہ عز و جل کے حبیب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پوری عرب دنیا میں روشن ہوتا گیا۔ ابو جہل کا ایک یمنی دوست تھا جس کا نام حبیب بن مالک تھا۔ یمن سے تعلق کی وجہ سے اسے حبیب یمنی کہا جاتا تھا۔ یہ پہلوان بھی تھا اور اپنے قبیلہ کا سردار بھی تھا۔ ابو جہل نے ایک دن اپنے یمنی دوست حبیب یمنی کو پیغام بھیجا کہ اس پر ایک مشکل آن پڑی ہے اور تم نے ہمیں پوچھا بھی نہیں۔ حبیب یمنی فوراً چلا آیا اور ابو جہل سے پوچھا، کون سی مشکل تم پر آن پڑی ہے؟ ابو جہل کہنے لگا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس سے بڑی مشکل اور کون سی ہو سکتی ہے؟ حبیب یمنی نے کہا، تم سرداران قریش کا جلسہ کرو اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس اجلاس میں بلاؤ، پھر میں وہاں ان سے کچھ سوالات کروں گا۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیغام بھیجا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کے اجلاس میں تشریف لے گئے۔ اس رات چاند کی 14ویں تھی اور چاند اپنے پورے جوبن پر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے کچھ دیر پہلے ابو جہل اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا، دیکھو، جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں تو کوئی بھی شخص ان کا استقبال کھڑا ہو کر نہ کرے، یعنی کوئی شخص ان کی عزت افزائی نہ کرے۔ سب نے ابو جہل کی بات پر لبیک کہا، اور پھر جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کے اجلاس میں تشریف لائے تو سب سے پہلے ابو جہل اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ اس کو دیکھ کر تمام سرداران قریش اور دوسرے مہمان حضرات بھی اپنی اپنی جگہوں پر احتراماً کھڑے ہوئے۔ پھر جب اجلاس برخاست ہوا تو سب لوگوں نے ابو جہل سے کہا، تم نے ہمیں کھڑا ہونے سے منع کیا تھا اور خود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احترام میں کھڑا ہو گیا، کیوں؟ ابو جہل کہنے لگا، جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو میں ان کے احترام میں کھڑا ہونے کا کوئی ارادہ نہ تھا، لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجلاس میں تشریف لائے تو کسی اندھے کی طاقت نے میرے دونوں کان پکڑ کر مجھے کھڑا کر دیا۔ اگر میں کھڑا نہ ہوتا تو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ میرے دونوں کان جڑ سے اکھاڑ دیے جاتے، اور مجھے تو زبردستی کھڑا کیا گیا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کے اجلاس میں تشریف لائے اور حبیب ابن مالک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نورانی چہرہ مبارک دیکھا تو اس کا دل بول اٹھا، ایسا نورانی چہرہ کسی جادوگر یا جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، یہ ہستی ضرور اللہ عز و جل کی جانب سے مبعوث کی گئی ہے۔ حبیب ابن مالک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس بات کی دعوت دیتے ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس بات کی کہ اللہ ایک ہے اور وہ وحدہ لا شریک ہے، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا رسول ہوں۔ حبیب ابن مالک نے عرض کیا، اللہ عز و جل نے اپنے پہلے تمام رسولوں کو معجزات عطا فرمائے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اللہ کے رسول ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کون سا معجزہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے فضل سے غیب جاننے والے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے حبیب، تجھے کیا چاہیے؟ حبیب ابن مالک نے دل میں کہا، اگر واقعی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو ان سے دو باتوں کا مطالبہ کرتا ہوں، ایک ظاہر اور دوسری باطنی رکھوں گا۔ اور اللہ کے نبی دل کی بات کو بھی بوجھ لیتے ہیں۔ حبیب ابن مالک کی ایک بیٹی تھی جو پیدائشی اپاہج تھی اور صرف لیٹی رہتی تھی اور ہل جل نہ سکتی تھی۔ حبیب ابن مالک نے دل میں یہ بات رکھی اور خود سے کہا، میں اپنی بیٹی والی بات باطن میں رکھوں گا۔
اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں تو جان جائیں گے۔ حبیب ابن مالک تھوڑی دیر سوچ میں پڑ گیا تو تمام سرداران قریش اس کے منہ کی طرف دیکھنے لگیں کہ دیکھیں حبیب ابن مالک کا کیا مطالبہ ہے۔ حبیب ابن مالک نے 14ویں رات کے چاند کی طرف دیکھا تو کہنے لگا، میرا ایک مطالبہ تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات سنی تو چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب لوگ میرے ساتھ صفا پہاڑ پر چلیں۔ حبیب ابن مالک تمام لوگوں کو ساتھ لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صفا پہاڑ پر آ گیا۔ وہاں کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی کے ساتھ چاند کی طرف اشارہ کیا تو چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، اور ان دونوں ٹکڑوں میں اتنا فاصلہ ہو گیا کہ ایک ٹکڑا پہاڑ کے ایک طرف اور دوسرا ٹکڑا دوسری طرف ہو گیا۔ کافی دیر گزرنے کے بعد حبیب ابن مالک کہنے لگا، اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے دوبارہ جوڑ دیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر انگلی سے اشارہ کیا تو دونوں ٹکڑے مل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے حبیب تمہارا دوسرا مطالبہ کیا ہے؟ تو وہ پہلا معجزہ دیکھ کر دل میں ایمان لانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ وہ کہنے لگا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود معلوم کر لیں کہ میرے دل میں کیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیری ایک بیٹی ہے جو پیدائشی اپاہج ہے اور تو چاہتا ہے کہ اسے شفا ہو جائے، تو گھر جا کر دیکھ اسے شفا ہو گئی ہے۔ یہ سن کر حبیب ابن مالک نے فوراً کلمہ توحید و رسالت پڑھا اور مسلمان ہو گیا، اور اس کے ساتھ اور بہت سے لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد حبیب ابن مالک اپنی بیٹی کو دیکھنے کے لیے واپس روانہ ہوا، اور جب وہ اپنے گھر پہنچا اور اپنے دروازے پر دستک دی تو اس کی بیٹی نے دروازہ کھولا اور اس کی زبان پر تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حبیب ابن مالک نے کہا، بیٹی یہ کلمہ تجھے کس نے پڑھایا ہے؟ وہ کہنے لگی، ابا جان جس پاک ہستی کے پاس آپ گئے تھے وہ یہاں تشریف لائے تھے، انہوں نے میرے جسم پر اپنا دست مبارک پھیرا تو مجھے مکمل شفا ہو گئی اور مجھے کلمہ بھی پڑھوایا۔ حبیب ابن مالک نے پوچھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس وقت یہاں تشریف لائے تھے؟ حبیب ابن مالک کی بیٹی نے جو وقت بتایا، اس وقت حبیب ابن مالک صفا پہاڑ پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑا تھا۔ آپ کو اگر یہ واقعہ پسند آیا ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، پھر ملیں گے ایک اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔